بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، ایک میرے دل میں تھا، اب وہ میری جوتیوں تلے آئے گا اور مسلا جائے گا۔ کیا وہ سائز میں اتنا چھوٹا ہے کہ جوتیوں کے نیچے آ جائے گا؟ تم نہیں سمجھو گے۔ دوسری بات کرو، تم سایہ کیسے بن جاتی ہو؟ کیا مجھے غائب ہونا سکھاؤ گی؟ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کوئی دوسری بات کرو۔ واہ، میں جو کہتا ہوں اس کا جواب نہیں دیتی ہو، یہی کہتی ہو کوئی دوسری بات کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ، پارس کو جانتی ہو؟ دیوی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ بھائی، پہلے میں نے سوال کیا ہے، اب تمہیں سوال پر سوال نہیں کرنا چاہیے، پہلے جواب دینا چاہیے۔ میں پوچھتی ہوں، تم اس ذلیل بدماش کو کیسے جانتے ہو؟ تعجب ہے، ایک پتھر بدماش کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر؟ ہاں پارس، پتھر۔ یہ پتھر جسے چھو لے وہ سونے کا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، یہ ایک خیالی پتھر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر تو دیوی بھی ایک خیالی ہوگی، سچ مچ اس کا وجود نہیں ہوگا۔ تم کس دیوی کی بات کر رہے ہو؟ دیوی تو ایک ہی ہوتی ہے، پتھر کی دیوی، جس کی پوجا کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر کی دیوی سن رہی ہے۔ کیا وہ سچ مچ سنتی ہے یا یہ خیالی باتیں ہیں؟ وہ سچ مچ سنتی ہے اور من کی مرادیں پوری کرتی ہے۔ دیوی بھی پتھر کی اور پارس بھی پتھر کا۔ اگر وہ پتھر والی سچ مچ ہے تو پارس بھی خیالی نہیں ہے۔ تم کہاں کی باتیں لے بیٹھے ہو؟ کوئی دوسری بات کرو۔ پھر وہی بات کہ دوسری بات کرو، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بہتر ہے خاموش رہو، میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی ڈمی ون کو مخاطب کر کے پوچھا، فرانس میں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ڈمی ون نے کہا، ابھی تک امن و امان ہے۔ پارس نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی ہے۔ اس کی خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اب وہ لاکھ آندھی طوفان بن کر آئے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے شہناز کو ہلاک کر کے اسے سمجھا دیا ہے کہ وہ فرانس میں میرے معمول اور تابع داروں کو ٹریپ کرے گا، مجھے اس ملک سے بھگانے کی کوشش کرے گا، تو اب میں اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے انتقام لیا کروں گی۔ دیوی جی، فرحاد علی تیمور کی بہو کو ہلاک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مجھے دیوی سمجھ کر اس جرت پر مبارکباد دی ہے۔ کیا تم نے انہیں کہا کہ وہ فراڈ دیوی سے بھی ایسی جرت کا مطالبہ کریں؟ وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو اصلی دیوی تسلیم کرتے ہیں، اور جو خود کو دیوی کہہ رہی تھی وہ پچھلے 2 ہفتوں سے لاپتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے امریکہ اور اسرائیل میری طرف جھک رہے ہیں۔ اگر وہ دوستی کی بات کریں تو کہہ دینا حکومت فرانس جس طرح ہم پر اندھا اعتماد کرتی ہے وہ بھی کریں۔ ہم ان دونوں ممالک کے اکابرین پر بھی تنظیمی عمل کر کے ان کے دماغوں کو لاک کریں گے۔ میں دوستی کی یہی شرط پیش کروں گی۔ کیا آپ دہلی پہنچ گئی ہیں؟ 1 گھنٹے بعد پہنچنے والی ہوں۔ اس کمبخت کلپنا کی طرف سے فکر لاحق ہو گئی ہے۔ وہ وہاں تیار ہونے والی نئی گولیاں اور کیپسول حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کرے گی۔ معلوم ہوتا ہے پارس نے انتقامی کارروائی کا رخ بدل دیا ہے۔ اگر وہ کلپنا کو اپنے قابو میں کر چکا ہے تو ہماری نئی گولیاں اور کیپسول کلپنا کے ذریعے ضرور ہم سے چھین لینا چاہے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ان کے فارمولے بھی چھین کر لے جائے گا۔ دیوی جی، آپ نے شہناز کو ہلاک کرنے سے بہت پہلے کلپنا پر دوبارہ تنظیمی عمل کیا تھا۔ اس وقت پارس انتقامی کارروائی کے لیے کلپنا کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ پیرس میں ہمارے تابع داروں پر سے ہمارے تنظیمی عمل کا توڑ کر رہا تھا۔ کلپنا کی بغاوت کے پیچھے کسی دوسرے کا ہاتھ ہے، وہ دوسرے پربا اور ہرارے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ میں پربا کی سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ وہاں نکلی دیوی کا تماشا ختم کر کے بھارت میں میرے خلاف محاذ آرائی شروع کر چکی ہے۔ بھگوان نے چاہا تو آپ بھارت میں بھی پربا کو اس کے ارادوں میں ناکام بنائیں گی اور کلپنا کو اس کی بغاوت کی سزا دیں گی۔ دیوی کو ذرا اطمینان ہوا، بھارت میں کوئی زبردست دشمن نہیں ہے۔ اپنی نئی گولیوں اور کیپسولوں کو محفوظ رکھنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئے گی۔ وہ دہلی پہنچ گئی۔ آلا بی بی نے پوچھا، کیا یہاں تمہاری ماں باپ رہتے ہیں؟ میرا کوئی نہیں ہے، میں دنیا میں اکیلی ہوں، اسی لیے آوارہ پھرتی ہو۔ مجھے اپنے ساتھ رکھو، میں تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دوں گا، جتنی جلدی ہو سکے تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، چلو، اتنی بڑی دنیا میں کوئی تو ہے جو میرا گھر بسانے کی فکر کرتا ہے۔ آئی لو یو دلجیت۔ وہ ایک 5 سٹار ہوٹل میں آ گئے۔ دیوی نے وہاں سے جلندر فون کیا، ادھر گھنٹی بجتی رہی، کسی نے فون اٹینڈ ہی نہیں کیا۔ اس نے جلندر ٹیلی فون ایکسچینج کے افسر سے رابطہ کیا، اس سے کہا کہ وہ فلاں ٹیلی فون نمبر کے سلسلے میں انکوائری کرے۔ افسر نے وعدہ کیا،
لیکن ریسیور رکھ کر کہا ہوں ایسے حکم دے رہی تھی جیسے اندرا گاندھی ہو، میں کیا اس کے باپ کا نوکر ہوں؟ دیوی نے اسے کرسی سے اٹھا دیا، اسے دوڑاتی ہوئی باہر اس کی کار میں لے گئی۔ دوسرے افسر نے پوچھا خیریت تو ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ایک ضروری کام ہے، ہمارے دفتر کے پیچھے ایک بیوہ کلونت کور رہتی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ اس محلے میں پہنچا، محلے والوں نے بتایا کہ کلونت 2 ماہ پہلے اپنے بیٹے کے ساتھ امریکہ گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ دیوی دماغی طور پر حاضر ہو کر دلجیت سے بولی تمہاری ماں نے امریکہ میں تمہاری گمشدگی کی اطلاع شائع کرائی، یہ لکھا کہ وہ بھارت جا رہی ہے لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ چلو اچھا ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا تمہیں اپنی ماں کی فکر نہیں ہے؟ اسے تم سے پہلے یہاں آنا چاہیے تھا۔ کیا میری ماں امریکہ سے آنے والی ہے؟ کیا تم میری ماں کو جانتی ہو؟ میں نہیں جانتی، اور تمہارے بھولنے کی عادت نے اور مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ اگر حافظہ اچھا رہتا تو اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کا نام اور پتہ بتاتے۔ تم اپنے مسئلے میں الجھا رہے ہو اور ابھی میرے اپنے بہت سے کام پڑے ہیں۔ تم اپنا کام کرو، میں ذرا باہر سے گھوم کر آتا ہوں۔ بھگوان کے لیے یہاں سے باہر نہ جانا، یہ سویٹ بہت بڑا ہے، یہاں کھیلتے رہو، کارٹون پروگرام دیکھتے رہو۔ ہم 1 گھنٹے بعد نیچے ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے جائیں گے، میں تھوڑی دیر کے لیے سو رہی ہوں۔ تم سوتی بہت ہو، جب چاہتی ہو آنکھیں بند کر کے سو جاتی ہو۔ تمہیں نیند کیسے آتی رہتی ہے؟ کیا افیون کھاتی ہو؟ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے ڈمی 1 کے پاس پہنچ گئی۔ ڈمی نے کہا میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، ابھی لیبارٹری میں ایک سائنسدان کے اندر ہوں۔ ہمارے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت یہیں موجود ہیں۔ کیا گولیاں تیار ہو گئی ہیں؟ جی ہاں، ڈاکٹر نارائن نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، آپ اجازت دیں اس گولی کو آزمایا جائے گا۔ ہمارے تینوں ماتحتوں میں سے کسی ایک سے کہو وہ ایک گولی نگل جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے جوان نے ٹرے میں سے ایک گولی اٹھا کر منہ میں ڈالی، پھر اسے نگل گیا۔ دیوی اور ڈمی 1 تجسس سے اسے دیکھنے لگیں، وہ سایہ نہیں بن رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگا۔ دیوی نے اس کے دماغ میں جھانک کر معلوم کیا، وہ سینے میں جلن محسوس کر رہا تھا۔ وہ جلن تمام جسم میں پھیلتی جا رہی تھی، اب وہ تکلیف سے تڑپنے لگا تھا۔ پہلے فرش پر اکڑوں بیٹھا، پھر اوندے منہ گر پڑا۔ دیوی نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ تم نے کیسی گولی بنائی ہے؟ اس کے تمام جسم میں ایسے جلن ہے جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ لیبارٹری میں موجود افراد نے دیکھا، اندر کی شدید جلن کے باعث جسم اور چہرے پر آبلے پڑنے لگے تھے۔ وہ اس آگ کو برداشت نہ کر سکا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دم نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سب کے دماغوں میں سناٹا چھا گیا، پھر ڈاکٹر نارائن نے کہا میں نے فارمولے کے عین مطابق یہ گولیاں تیار کی ہیں، اس میں ایک ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ دیوی نے کہا یہ گولیاں فارمولے کے مطابق نہیں ہیں۔ دیوی جی، آپ کسی بھی تجربہ کار کیمسٹ کے ذریعے فارمولے اور میری بنائی ہوئی گولیوں کا موازنہ کر سکتی ہیں۔ اگر میں نے اپنے کام میں ذرا سی بھی کوتاہی کی ہوگی اور کوتاہی ثابت ہو جائے گی تو میں بھی یہ جان لیوا گولی کھا کر جان دے دوں گا۔ دیوی نے ایک خیال خوانی کرنے والے جوان سے کہا تم جاؤ اور کسی ماہر کیمسٹ کو سحر زدہ کر کے یہاں لے آؤ، میں 1 گھنٹے بعد آؤں گی۔ وہ ڈمی 1 کے پاس آ کر بولی اگر ڈاکٹر درست کہہ رہا ہے تو پھر کلپنا نے فارمولے میں کوئی گڑبڑ کی ہے۔ دیوی جی، میں ڈاکٹر کے چور خیالات پڑھ چکی ہوں، وہ بے قصور ہے، اس نے دیانتداری سے فارمولے کے مطابق وہ گولیاں بنائی ہیں۔ میرا خیال ہے اس نے ڈاکٹر کے دماغ پر مسلط ہو کر فارمولے میں تبدیلی کرائی ہے۔ ابھی کوئی ماہر کیمسٹ آئے گا، جب وہ ادویات کا تجزیہ کرے گا تو میں بھی اپنے پاس رکھے ہوئے فارمولے سے ان ادویات کا موازنہ کروں گی۔ اس نے 1 گھنٹے بعد یہی کیا۔ لیبارٹری میں جو فارمولہ تھا اس کے مطابق ادویات کے مرکب سے گولیاں بنائی گئی تھیں، لیکن دیوی کے پاس جو فارمولہ تھا اس کے مطابق 2 ادویات میں تبدیلی کی گئی تھی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ کلپنا نے ہی خیال خوانی کے ذریعے لیبارٹری والے فارمولے میں تبدیلی کرائی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ علی نے ایسا کیا تھا۔ دیوی بھارت میں علی کی موجودگی سے بے خبر تھی، اسے کبیر بھارتی کی حیثیت سے جانتی تھی اور اس کی معلومات کے مطابق وہ کبیر بھارتی بھی ہلاک ہو چکا تھا۔ دیوی سے یہ معمہ حل نہیں ہو سکا تھا کہ کن لوگوں نے خود کو دیوی جی کا وفادار کہہ کر کبیر کو قتل کیا تھا۔ دیوی نے سوچا تھا کہ بھارت میں کسی زبردست دشمن سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، لیکن حالات بتا رہے تھے کہ ایک نہیں کئی دشمن ہیں۔ ایک دشمن کلپنا تھی جو آستین کا سانپ بن کر دیوی کو ڈس رہی تھی، دوسری پربھا ہوگی اور تیسرا بھی کوئی ہے جس کے آدمیوں نے کبیر بھارتی کو ہلاک کیا تھا۔ دیوی نے ڈمی سے کہا اب میرے پاس جو فارمولہ ہے اس
کے مطابق گولیاں تیار کی جائیں گی۔ ہمارا ایک خیال خوانی کرنے والا جوان 3 دن تک ڈاکٹر نارائن کے ساتھ تنہا لیبارٹری میں بند رہے گا، باہر سے کوئی لیبارٹری میں نہیں آئے گا، اور خیال خوانی کرنے والا جوان کسی سے دماغی رابطہ نہیں رکھے گا، اور میں مسلسل 3 دن تک ڈاکٹر نارائن کی سختی سے نگرانی کرتی رہوں گی۔ تم انتظامات کرو، یہ کام کل سے شروع ہوگا۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ سایہ بنانے والی گولیاں تیار کرنے میں ناکامی ہوئی تھی، ایک خیال خوانی کرنے والے کی جان بھی گئی تھی۔ آئندہ بھی یہ اندیشہ تھا کہ کلپنا ان گولیوں کی تیاری میں رکاوٹیں ڈالے گی۔ پھر ایسا ہی ہوتا رہا تو اپنے پاس گولیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا اور دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے غائب ہو جانے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ عقل نے سمجھایا کہ ان حالات کے پیش نظر اپنے پاس جو گولیاں ہیں انہیں خوب سوچ سمجھ کر استعمال کرے، اور ڈبوں میں جو گولیاں اور کیپسول ہیں انہیں فی الحال بینک کے لاکر میں رکھے۔ اس نے اپنے گریبان سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی، اسے کھول کر دیکھا، اس میں 6 گولیاں اور 2 کیپسول رکھے ہوئے تھے۔ اگر وہ احتیاط سے ان گولیوں کو استعمال کرتی تو وہ 1-1.5 برس تک کام آ سکتی تھیں۔ ایک کیپسول کی کارکردگی 6 ماہ تک رہتی تھی۔ اس نے حساب کرنے کے لیے اپنے سفری بیگ کو کھولا، اندر سے دونوں ڈبوں کو نکالتے وقت وہ وزن میں ہلکے لگے۔ پھر انہیں کھول کر دیکھا تو حلق سے چیخ نکل گئی۔ دونوں ڈبے خالی تھے، ایک بھی کیپسول، ایک بھی گولی نہیں تھی۔ وہ جیسے صدمے سے پاگل ہو گئی، دونوں ڈبوں کو فرش پر پھینک کر کھڑی ہو گئی، کبھی ادھر جانے لگی کبھی ادھر آنے لگی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ بھلا بند ڈبوں اور بیگ کے اندر سے یہ چیزیں کہاں جا سکتی ہیں؟ کوئی جادو سے انہیں غائب نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ گولیاں اور کیپسول ڈبوں کے اندر سے کیا گئے تھے جیسے دیوی کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ ہر طرح کی ناکامی برداشت کر سکتی تھی، لیکن ان گولیوں اور کیپسولوں کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے نیم پاگل ہو گئی تھی۔ کتنی ہی چیزوں کو اٹھا کر توڑ دیا، پھینک دیا، آخر خود ہی چکرا کر گر پڑی۔ آلا بی بی بڑی دیر سے اس کی جنونی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گرتے ہی دوڑتی ہوئی سنگار میز کے پاس گئی، وہاں سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر لائی، پھر اس پر اسپرے کرنے لگی۔ دیوی نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس کیا، آنکھیں کھول کر آلا بی بی کو دیکھا۔ صدمے اور جنون میں کمی ہوئی تھی۔ وہ آلا بی بی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، شکریہ، تم بہت اچھے ہو، مجھے ہوش و حواس میں رہنا چاہیے، میں غافل تھی۔ کوئی سایہ بن کر وہ تمام گولیاں اور کیپسول لے گیا، کب لے گیا، کہاں قریب آ کر لے گیا، یہ سوچنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تمہارا غصہ ختم ہو گیا، اب امید ہے کہ مجھے رات کا کھانا مل جائے گا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی، ہم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے۔ چلو میں ذرا چینج کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ 15 منٹ کے بعد اپنے کمرے سے نکل کر آلا بی بی کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آئی۔ ہال کی میزوں پر دور تک خوش پوش دولت مند حسین عورتوں کے ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے اور ہنستے بولتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئیں۔ دیوی نے پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ اتنی زور کی بھوک لگ رہی ہے، گھاس بھی کھا سکتا ہوں، پلیز کچھ منگاؤ، جلدی منگاؤ۔ دیوی ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کرانے لگی۔ ذرا فاصلے پر ایک میز کے پاس ایک خوبرو جوان بیٹھا ہوا تھا۔ آلا بی بی نے اسے دیکھ کر آنکھ ماری۔ وہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلا کر اپنی کرسی سے اٹھ گیا، پھر ڈائننگ ہال سے باہر جانے لگا۔ وہ علی تھا۔ دونوں بھائی بہن کسی بھی بحروب میں ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے اور ایک دوسرے کے اشاروں کا مطلب بھی سمجھ لیتے تھے۔ ویٹر جلدی ہی کھانے کی چیزیں لے آیا۔ آلا بی بی جلدی جلدی کھانے لگی۔ دیوی نے کہا، آرام سے کھاؤ، جلدی کیا ہے؟ وہ بولی، کوئی بھروسہ نہیں ہے، آنے والا وقت کیسا ہوگا، کبھی کبھی اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، تم بھی جلدی سے کھا لو۔ وہ مسکرا کر کھانے لگی۔ کھانا شروع کرتے ہی ہال کے کتنے ہی لوگ حیرت سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اس ڈائننگ ہال میں ایک پالتو کتا آیا تھا، لیکن وہ فرش پر نہیں دوڑ رہا تھا بلکہ فضا میں بلند ہو کر پرواز کر رہا تھا۔ دیوی ایک دم سے چونک کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بات دماغ کو لگی کہ کتے کے منہ میں فلائنگ کیپسول ہے، اس لیے وہ زمین سے بلند ہے اور وہ جانور یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ کس طرح نیچے اترا جائے۔ ایک بوڑھی خاتون چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یہ میرا کتا ہے، پلیز اسے پکڑو، اسے نیچے اتارو، یہ کیا جادو ہے، یہ نیچے سے اوپر جا کر دوڑ رہا ہے، کسی طرح اسے پکڑو، نیچے لاؤ۔ کچھ لوگ خاتون سے پوچھنے لگے،
یہ اوپر کیسے چلا گیا؟ علی نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا اوپر جانے والوں کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ خاتون نے پوچھا کیا نیچے نہیں آئے گا؟ علی نے کہا جو زبردستی بلندی پر جاتے ہیں وہ ضرور پستی میں گرتے ہیں اور جو موت کے بعد اوپر جاتے ہیں وہ واپس کبھی نہیں آتے۔ آلہ بی بی نے دیوی کے قریب آ کر سرگوشی میں کہا تم اس آدمی کو دیکھ رہی ہو؟ کس آدمی کو؟ وہی جو زیادہ بول رہا ہے جس نے نیوی بلو کلر کا سوٹ پہنا ہے۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ آلہ بی بی نے کہا ابھی میری نظر اس میز کے نیچے گئی تھی، پہلے تو میز کے نیچے کچھ نہیں تھا، پھر یہ سوٹ والا اچانک نظر آیا، میز کے نیچے سے نکل کر اس بھیڑ میں شامل ہو گیا ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ پہلے سایہ تھا، میز کے نیچے سب سے چھپ کر ٹھوس جسم میں نمودار ہو گیا؟ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیوی نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو یہ سایہ بننے والا یہ کتے کا تماشا مجھے دکھا رہا ہے، شاید اسی نے میری گولیاں اور کیپسول چرائے ہیں، میں اس سے نمٹ لوں گی۔ اس نے آلہ بی بی سے کہا میں بھی سایہ بن کر جا رہی ہوں، تم کھانے کے بعد اوپر اپنے سویٹ میں چلے جانا، مجھے واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ لوگ ابھی تک کتے کو نیچے لانے یا ڈائننگ ہال سے بگانے کی کوشش کر رہے تھے، سب اسی کی طرف متوجہ تھے۔ دیوی فوراً ہی بیٹھ کر میز کے نیچے گئی، پھر سائے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کتا اب گھبرا کر ڈائننگ ہال سے باہر چلا گیا تھا، عورتیں اور مرد اپنی اپنی میزوں کی طرف جا رہے تھے۔ ایسے وقت دیوی علی کے اندر سما گئی، اس نے مسکرا کر آلہ بی بی کو دیکھا، پھر اس کے پاس آ کر بولا ہیلو ینگ ماسٹر، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میری سسٹر ابھی یہاں سے گئی ہیں، کرسی خالی ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ذرا سوچ کر بولی کیا ہے میرا نام؟ یہ بڑی پرابلم ہے، میں اپنا نام بھول جاتا ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ میں ہوں کبیر بھارتی۔ دیوی اس کے اندر سما کر اپنی دانست میں اس کے چور خیالات پڑھ رہی تھی، اور چور خیالات بھی اس کا نام کبیر بھارتی بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا ینگ ماسٹر میرا ایک کام کرو گے؟ میں ہر ایک کے کام آتا ہوں، بولو کیا کام ہے؟ وہ جو بالکونی میں ایک میز پر تنہا ہے اور خاموشی سے سارے جھکائے کھانے میں مصروف ہے، وہ میرا دل ہے، میری محبت اور میری زندگی ہے۔ آلہ بی بی نے کہا دل، محبت اور زندگی یعنی 3 in 1 ہے، اتنی دور سے بھی بے حد حسین لگ رہی ہے، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سمجھتی ہے میں مر چکا ہوں، اگر میں اچانک اس کے سامنے جاؤں گا تو شاید وہ ڈر جائے گی یا پھر یقین نہیں کرے گی کہ میں اس کا کبیر بھارتی ہوں۔ اچھا تو میں اسے یقین دلاؤں کہ تم مرنے کے بعد مرگٹ سے واپس آ گئے ہو، یہ نہ کہنا کہ مرگٹ سے واپس آیا ہوں، کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو کر دنیا میں واپس نہیں آتا۔ تم جا کر اس سے اتنا کہہ دو کہ جسے وہ مردہ سمجھ رہی ہے وہ کبھی نہیں مرا تھا، زندہ ہے اور اس میز پر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے یہاں کیوں بلا رہے ہو؟ تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ میں جانا چاہتا تھا، اچانک میرا جسم بھاری ہو گیا ہے، اسی لیے میں اس کرسی پر بیٹھ گیا ہوں، پتہ نہیں میرا وزن اچانک کیسے بڑھ گیا ہے۔ اچھا سمجھ گیا، تم اس لیے نہیں اٹھ رہے ہو کہ تمہارے پاؤں بھاری ہو گئے ہیں۔ نو مسٹر، پاؤں عورتوں کے بھاری ہوتے ہیں، پلیز جاؤ۔ دیوی علی کی باتوں سے سمجھ گئی تھی کہ بالکونی والی میز پر کلپنا بھارتی ہے، اب وہ منتظر تھی کہ کلپنا اپنے کبیر کے قریب آئے گی تو وہ باغی ڈمی کے جسم میں سما جائے گی۔ آلہ بی بی نے بالکونی میں آ کر کلپنا سے پوچھا کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ بولی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم کون ہو؟ کیا تنہا ہو؟ نہیں، تمہارے بڑے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ہاں میرا ایک بڑا میرے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے جسے تم مردہ سمجھتی ہو وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے اور ادھر اس میز پر ہے۔ کلپنا نے دور ادھر دیکھا، علی کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ بولی میں سمجھی نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کبیر بھارتی مردہ نہیں زندہ ہے۔ وہ چونک کر بولی کیا کہہ رہے ہو؟ وہ دور بیٹھے ہوئے علی کی پشت کو دیکھنے لگی۔ آلہ بی بی نے کہا جسے تم دیکھ رہی ہو وہ کبیر بھارتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ایک دشمن عورت کے گنڈوں نے مار ڈالا تھا، اسے 2 گولیاں لگی تھیں، تم چل کر پوچھ لو اسے کہاں کہاں گولیاں لگی تھیں، اور اس کے بعد بھی وہ زندہ کیسے ہے؟ نہیں، وہ میرا کبیر ہوتا تو میرے پاس آتا، نہیں آ سکتا، مجبور ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا جسم اچانک بھاری ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا ہے یہ وہاں چل کر پوچھ لو۔ کیا مردہ اگر زندہ ہو کر آ جائے تو تم اسے بھوت سمجھ کر ڈر جاتی ہو؟ میں بھوت پریت کو نہیں مانتی، چلو دیکھتی ہوں وہ کون ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آلہ بی بی کے پیچھے چلتی ہوئی علی کے سامنے آئی، پھر اسے دیکھتے ہی چونک گئی، وہ سچ مچ اس کا کبیر بھارتی تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی، زبان سے حیرانی کا اظہار بھی نہ کر سکی۔ علی نے کہا تمہاری حیرانی درست ہے، لیکن مجھے چھو کر دیکھ لو، میں تمہارا کبیر ہوں اور یہاں
زندہ بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ بولی یہ کیسا چمتکار ہے، آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ یقین آ جائے گا، پہلے آرام سے بیٹھو۔ وہ کرسی پر بیٹھنے آئی، پھر سیدھی کھڑی ہو کر اپنے آس پاس دیکھنے لگی، کہنے لگی کوئی ہے، ابھی کوئی میرے جسم سے ٹکرایا تھا۔ علی نے کہا تعجب ہے، ٹھیک اسی وقت میرا جسم ہلکا ہو گیا ہے، کیا تم اپنے جسم میں بھاری پن محسوس کر رہی ہو؟ نہیں، جب سے میں نے دیوی سے بغاوت کی ہے مجھ میں ایک مستحکم خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھنے لگی ہوں کہ وہ آتما شکتی کے ذریعے میرے دماغ اور میرے جسم میں نہیں سما سکے گی، شاید اسی لیے اس کے آتے ہی میں نے اسے محسوس کر لیا ہے۔ وہ ہمارے آس پاس یا پھر تمہارے جسم کے اندر موجود ہے، اسے موجود رہنے دو۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم اب دیوی پر اندھا اعتماد کرنے والی کلپنا نہیں رہی۔ دیوی شروع سے ہمیں الگ کرنا چاہتی تھی، میں تمہیں اس کی چال بازی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر تم کبھی دیوی پر دشمنی کا شبہ نہ کرتی۔ کلپنا کرسی پر بیٹھ گئی۔ علی نے کہا جب تم میرے دماغ میں آئیں تو میں نے ایک ناٹک کھیلا، میرے آدمی نے خود کو دیوی کا اعلی کار کہا، یہ اعتراف کیا کہ دیوی نے ان سب کو میری ہلاکت کے لیے بھیجا ہے، پھر انہوں نے مجھے گولی مار دی، میں سانس روکتا ہوں تو میرا دماغ بھی مردہ ہو جاتا ہے، اس طرح تم نے مجھے مردہ سمجھ لیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے مجھے بہت رلایا ہے۔ تمہیں رلانے کا یہ فائدہ ہوا کہ تم پورے یقین سے دیوی کو دشمن سمجھنے لگیں، اس سے بغاوت کی، اور اب اس مقام پر ہو کہ وہ آتما شکتی کے ذریعے بھی تمہارے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ بیچاری اس وقت میرے اندر موجود ہے، کیا واقعی تم اپنے اندر سائے کو محسوس کر لیتے ہو؟ پتہ نہیں میں جسے محسوس کر رہا ہوں وہ سایہ یا محض میرا احساس، وہ جو کچھ بھی ہے میرے لیے فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ بی بی نے محسوس کیا کہ کوئی اسے کبیر اور کلپنا سے دور لے جا رہا ہے۔ دوسری میز سے پرے جا کر دیوی نے سرگوشی میں کہا تم کمرے میں جاؤ، میں ان کے پیچھے لگی رہوں گی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا یہ دونوں تمہاری توہین کر رہے ہیں، تم ان سے انتقام نہیں لے سکو گی، مجھے ہی انتقام لینا ہوگا۔ تم بچے ہو، اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکو گے، یہاں سے جاؤ۔ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں؟ ہاں میں نے کوشش کی تھی مگر ناکام رہی، مگر میں ناکام نہیں رہوں گا۔ علی نے اعلیٰ بی بی سے پوچھا تم ہم سے دور وہاں کیوں چلے گئے ہو؟ وہ علی اور کلپنا کے قریب آ کر بولی میں نے سوچا تم دونوں بچھڑنے کے بعد ملے ہو، جب تمہاری اپنی اپنی باتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر میں اپنی بات کروں گا۔ کلپنا نے کہا ہماری باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، تم اپنی بات کرو۔ اعلیٰ بی بی نے علی کی طرف دیکھا، پھر کہا تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری ہونے والی ممی سے تمہاری دوستی ہو جائے گی تو میرے بارے میں بتاؤ گے؟ کلپنا نے حیرانی سے پوچھا ممی، میں اور تمہاری ہونے والی ممی؟ اعلیٰ بی بی نے کہا ہاں، ڈیڈی نے کہا تھا تم سے پہلی شادی کی بات نہیں چھپائیں گے، لیکن معلوم ہوتا ہے اب یہ تمہیں پا کر کھونا نہیں چاہتے۔ علی اپنی بہن کو گھور کر دیکھ رہا تھا، وہ تردید میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا مگر سمجھ گیا تھا کہ وہ ننھی سی شیطان کی خالہ دیوی کو خوش کر رہی ہے۔ وہ کلپنا کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے گول مول سی باتیں کرنے لگا۔ اعلیٰ بی بی سے بولا دیکھو چھوٹا منہ، بڑی بات نہ کہو، اپنی زبان بند رکھو۔ کلپنا نے کہا یہ کیوں اپنی زبان بند رکھے؟ اگر یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ میری کوئی سوکن نہیں ہے، میں غلط کہہ رہی ہوں، وہ تمہاری بیوی رہے گی، سوکن تو میں بننے والی تھی۔ خاموش کیوں ہو، اس بچے کی قسم کھاؤ۔ وہ بولا بھارتی پلیز، ہم بچھڑنے کے بعد پھر مل رہے ہیں، خوشی کے موقع پر مجھے غلط نہ سمجھو، میں تم سے دل کی گہرائیوں سے۔ وہ یکبارگی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سخت لہجے میں بولی عاشقوں والے ڈائلاگ نہ بولو، اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں۔ اعلیٰ بی بی نے کہا ڈیڈی آپ کے قسم کھانے سے میں مرتا ہوں تو مرنے دیں، آپ اپنی تیسری شادی کر لیں۔ تیسری؟ کلپنا نے غصے سے پوچھا۔